بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بلوچستان کی تاریخ میں 3 سرداروں کو لیجنڈری حیثیت حاصل ہے۔ پہلے میر چاکر رند، جنہوں نے بلوچوں کو متحد کیا اور ایک قوم اور ریاست کی شکل دی۔ انہوں نے دلی میں شیر شاہ سوری کی چھوڑی ہوئی سلطنت ختم کرنے اور مغل بادشاہ ہمایوں کو تخت دلوانے میں بھرپور مدد فراہم کی، جس پر انہیں بہت زیادہ انعام و اکرام بھی دیا گیا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ اکاڑا کے علاقے ست گڑھا میں آباد ہوئے۔ ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے۔ بلوچ انہیں اپنا سب سے بڑا تاریخی لیڈر مانتے ہیں۔ دوسرے بلوچ سردار نوروز خان ہیں۔ جنرل ایوب کے دور میں وہ وفاق سے ناراض ہو کر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور بغاوت کا اعلان کیا۔ 1960 میں پاکستان حکومت نوروز خان سے امن معاہدے کے لیے ملے۔ ان کے بھانجے سردار ڈوڈا خان زہری زرکزئی نے قرآن پاک اٹھا کر نوروز خان کو یقین دلایا کہ حکومت نے آپ کے مطالبے مان لیے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ پہاڑوں سے واپس نیچے اتر آئیں۔ لیکن جو ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ جب انہوں نے قرآن پاک پر ہونے والے معاہدے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تو ان کے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ بد عہدی کی گئی۔ انہیں اذیتیں دینے کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جبکہ عمر رسیدہ سردار نوروز خان 90 برس کی عمر میں آخری سانسوں تک جیل کی کوٹڑی میں بند رہے اور یہیں جان دے دی۔ اس بد عہدی اور وعدہ خلافی نے بلوچ قوم پرستوں کو شدید ناراض کیا۔ بلوچ تاریخ کے تیسرے لیجنڈری سردار کا نام سردار نواب اکبر بگٹی ہے۔ وہ جدید انگلش لٹریچر اور مغربی فلسفے کے دل دادا تھے۔ ان کے علاقے ڈیرہ بگٹی کے قریب ایک سانحہ ہوا، جس کے بعد تاریخ نے ایک ٹرن لیا۔ سندھ سے آنے والی ایک ڈاکٹر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ایک مسلح شخص نے اسلحے کے زور پر اس کے ساتھ زیادتی کی اور رات کے اندھیرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ، جو کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ سوئی میں فرائض سر انجام دے رہی تھی، ہسپتال کے عملے نے ڈاکٹر شازیہ کا کوئی ساتھ نہ دیا۔ بغیر رپورٹ کے ان کو کراچی منتقل کر دیا گیا اور وہاں سے ملک سے باہر بھجوا دیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی دستخط کروائے، جس پر لکھا تھا یہاں ڈکیتی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دوستوں، جتنی جلدی ڈاکٹر شازیہ کو ملک سے باہر بھیجا، اس میں کوئی بات پوشیدہ تھی۔ الزامات کا رخ کیپٹن حماد کی طرف تھا۔ اس وقت حکومت پرویز مشرف کی تھی اور وہ کیپٹن حماد کو حوالے کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ دوستوں، یہ علاقہ سوئی دراصل ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا۔ یہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی تھے۔ اب وہ متحرک ہو چکے تھے کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی، اپنی غیرت پر ایک حملہ تصور کیا تھا۔ حکومت اور بگٹی آمنے سامنے آ گئے۔ دوستوں، اکبر بگٹی ایک مہمان کی عزت کے لیے حکومت کے سامنے آئے اور اسی معاملے میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ حکومت نے اکبر بگٹی پر بغاوت کا الزام لگایا اور اکبر بگٹی کو مارنے کے لیے ٹینک، ہیلی کاپٹر اور 4500 سے زائد فوجی بھیجے گئے۔ ڈیرہ بگٹی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دوستوں، 26 اگست 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو ڈیرہ بگٹی کے قریب کوہلو کے علاقے میں فوجی کارروائی کے دوران قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، آج ہم آپ کو نواب اکبر بگٹی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل معلومات کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نواب اکبر بگٹی ایک ایسا نام جو کہ ذہن میں آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا تصور اجاگر کرتا ہے جو اپنی آن بان اور شان و شوکت کی اعلیٰ مثال ہے۔ نوابی اور سرداری کا منہ بولتا ثبوت، یہ نام نواب اکبر بگٹی پاکستان کی تاریخ میں ایک جاندار اور پرکشش شخصیت کا حامل ہے۔ بلوچستان کے قبائلی علاقے کا یہ سردار 1927 میں ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوا، جن کے والد کا نام نواب محراب خان تھا۔ دوستوں، اکبر بگٹی نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول اور ایچیسن کالج سے کی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا، جو کہ انگلینڈ کے شہر لندن میں واقع ہے۔
نواب اکبر بگٹی نے 1939 میں والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کی کمان سنبھالی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ان کا سیاسی، سماجی و ثقافتی اور علاقائی اثر و رسوخ اور دبدبہ ان کے سیاسی قد کو اور اونچا کر دیتا تھا۔ بچپن ہی سے بہادری اور جواں مردی کا خواب لیے وہ اپنے قبیلے اور دیگر قبائل میں رشک کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ اگرچہ ان کے نظریات اور ریاستی سوچ و وچار ان کو ایک متضاد شخصیت کے طور پر نمایاں کرتی ہے، وہ لوگوں کے مختلف نظریات اور الزامات کا شکار ہوتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بھی تضاد کا شکار نظر آتی ہے۔ مگر اتنی کم عمری میں ان کا عملی زندگی میں قدم رکھنا اور پھر رہتے دم تک اپنی مضبوط طبیعت کے پیش نظر اپنے قبیلے پر راج کرنا ان کی پروقار شخصیت کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، نواب اکبر بگٹی کی مختلف ادوار میں سیاسی خدمات کچھ اس طرح سے ہیں۔ نواب صاحب 1951 میں بلوچستان کے گورنر کے مشیر مقرر ہوئے اور 1958 میں بطور وزیر مملکت وفاقی کابینہ کا حصہ بنے۔ چلتے چلتے 1970 میں نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایوب خان نے نواب صاحب کی سیاسی شہرت سے گھبرا کر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ناظرین، 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صوبہ بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے۔ 10 سال گورنر بننے کے بعد بھٹو صاحب سے اختلافات کی وجہ سے مستعفی ہو گئے۔ ناظرین، اس طرح چلتے چلتے 1983 میں ایئر مارشل اصغر علی خان کی سربراہی میں قائم تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کر لی۔ نواب صاحب 1988 میں بلوچستان کے صوبائی ممبر منتخب ہوئے اور فروری 1989 سے اگست 1990 تک وزیر اعلیٰ بھی بنے رہے۔ ناظرین، 1993 میں ڈیرہ بگٹی سے اپنی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ نواب اکبر بگٹی نے قومی اسمبلی میں اردو کا بائیکاٹ کیا اور حلف بھی اپنی بلوچی زبان میں اٹھایا۔ نواب صاحب نے 1997 اور 2002 کے انتخاب میں حصہ نہ لیا۔ نواب اکبر بگٹی کی شخصیت جہاں بہت ساری دلکشی اور حیرت انگیز خوبیوں کا مجموعہ تھی، وہیں ان کے خلاف بہت سے اعتراضات اور اختلافات بھی موجود تھے۔ ناظرین، ایک طرف یہ مضبوط حواس خمسہ کا مالک اور اپنی بلوچ قوم کی خود مختاری، آزادی اور معاشی و معاشرتی حقوق کے لیے سینہ تانے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف یہ ریاستی اداروں اور حکومتی مشینری کے خلاف حق کی آواز لیے کھڑے ہیں۔ کئی لوگ ان کو اپنا مسیحا اور نجات ناہندہ تصور کرتے ہیں، تو وہیں دوسرے لوگ ان کو عام انسانوں کے لیے ایک شفاق، ظالم اور جابر سردار تصور کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ اور ان کو ریاست کی نظر میں غدار اور شرپسند بناتی دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ انفرادی اور قبائلی مفادات جب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں تو پھر حکومتی ادارے اس بات کو اپنی انا بنا لیتے ہیں اور اسے ملک دشمن عناصر کی چال اور سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی سرکابی کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، نواب صاحب نے ایک عیش و عشرت کی زندگی کے بجائے آخری عمر پہاڑوں میں زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دی۔ ایک بلوچ قوم کا جانباز ثبوت اور سردار ہونے کے ناطے ان کی غیرت کا اپنا ہی ایک الگ معیار تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔